اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے کچھ نکات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی زندگی کو اینالائز کروں اور ان کے کچھ اقدامات کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ نکات کو پیش کر سکوں، یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں امامت کا دور سن 114 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 148 ہجری پر جا کر ختم ہوتا ہے جب ان کی شہادت ہوتی ہے، یعنی تقریباً 34 سال کا امامت کا دور امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں تھا۔ امام صادق علیہ السلام کی عمر تمام اماموں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ تھی۔ تقریباً 65 سال کی عمر میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، جس وجہ سے انہیں شیخ الائمہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اماموں میں عمر کے اعتبار سے سب سے بزرگ امام۔ امام صادق علیہ السلام ایک ایسے امام ہیں کہ جس امام نے زندان کا بھی تجربہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں بھوک و پیاس کا بھی تجربہ۔ امام باقر علیہ السلام کے پہلے ایپیسوڈ میں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس واقعی کی طرف اشارہ کیا تھا جس وقت خلیفہ وقت نے امام باقر کو قیدی کی صورت میں شام کی طرف بلایا تھا، اور شام میں جب امام باقر پہنچے تھے تو ان کے ساتھ امام جعفر بھی تھے علیہم الصلاۃ والسلام۔ ان دونوں اماموں کو اس نے قید میں رکھا تھا، اور جب قید میں رکھنے کے بعد وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہوا، اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ ان دونوں اماموں نے اہل بیت علیہم السلام کے معارف اور خدا کی صحیح باتوں کو لوگوں تک کے پہنچانا شروع کیا، تو مجبور ہوتا ہے ان کو زندان سے آزاد کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، ہم لوگوں نے اسرائے کربلا اور اس کاروان کے بارے میں جسے بھوک اور پیاس کی حالت میں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک اشقیہ لے کر گئے تھے، اس کے بارے میں سنا ہے، اور ہم شاید یہ تصور رکھتے ہیں کہ اس طرح کے بھوک پیاس کی مصیبت کسی دوسرے امام پر نہ آئی ہو۔ امام باقر علیہ السلام کی زندگی میں اس طرح سے 2 مرتبہ پیش آیا تھا۔ ایک اس وقت جب یہ کربلا کے اس لٹے ہوئے کاروان کے ساتھ کوفہ اور کوفے کے بعد شام پہنچے تھے، اور دوسری مرتبہ امام باقر علیہ السلام کے ساتھ ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام بھی تھے، اس وقت پیش آیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی قید خانے کا تجربہ کیا امام باقر کے ساتھ میں، اور ساتھ ساتھ میں اس بھوک و پیاس کا بھی تجربہ کیا ہے جو شام سے شروع ہوتی ہے اور مدین تک کے بھوک اور پیاس کے عالم میں یہ دونوں امام آتے ہیں، اور وہاں پر امام باقر کا وہ مشہور جملہ جو قرآن کی آیت انہوں نے تلاوت کی تھی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ صرف یہاں پر یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زندان کا بھی تجربہ کیا تھا، اور بھوک و پیاس جیسی مصیبت کو بھی ظالم کی طرف سے برداشت کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اسی راستے کو کنٹینیو کیا ہے اور انہی کاموں کو انجام دیا ہے جس کی بنیاد امام باقر علیہ السلام نے اپنے زمانے میں رکھی تھی، یا صحیح معنی میں کہا جائے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے جس کی بنیادوں کو رکھا تھا، امام باقر علیہ السلام نے اس کو مضبوط کیا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک تناور درخت کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور وہ راستہ کیا تھا؟ اپنے اصحاب کو زیادہ سے زیادہ بصیرت عطا کرنا اور ان کی علمی صلاحیت کو بڑھانا، اور زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کرنا کہ ان کو نمائندہ بنا کر، اپنا وکیل بنا کر دوسرے علاقوں میں بھیجنا، تاکہ وہ صحیح دین کی تبلیغ اور ترویج کر سکیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ کام ہمیں بڑے پیمانے پر دکھائی دیتا ہے۔ اس کی
سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ زمانہ ہے جب بنی امیہ کی حکومت نسبتاً کمزور ہو چکی ہے اور الگ الگ علاقوں میں اہل بیت علیہم السلام کے کچھ چاہنے والے اور کچھ وہ لوگ جو اہل بیت علیہم السلام کے نام سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، خود اپنے آپ کو حکومت تک کے پہنچانا چاہتے ہیں، یہ بنی امیہ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے اور قیام کے لیے کھڑے ہو رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بنی امیہ نے اپنی حکومت کو خطرے میں دیکھا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ جو ابھی ہماری حکومت کو گرانے کے درپے ہیں، ڈائریکٹلی ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور ان سے وہ لوگ جنگ میں مشغول ہو گئے، چاہے وہ خود بنی امیہ کے افراد ہوں یا باہر کے لوگ جو ان کی حکومت کو گرانا چاہتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان سے پہلے اماموں کے اوپر جو بہت سخت نگرانی کی جا رہی تھی بنی امیہ کی طرف سے، وہ پہلے کے مقابلے میں کمزور پڑ گئی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے دین کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر اور ان کی تبلیغ اور دین کو پھیلانے کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ وہ دین جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، ان کی تعلیمات اور ان کی تبلیغ کی وجہ سے اس مذہب اور ان کے وہ چاہنے والے جو امام جعفر صادق کو اپنا امام مانتے تھے اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا کرتے تھے، اس مذہب کا نام مذہب جعفریہ ہی پڑ گیا تھا۔ عزیزان گرامی، ایک نقطہ جو یہاں پر بہت ضروری ہے اور جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بیان کروں گا، جس وقت بنی امیہ کی حکومت کمزور ہو گئی تو بہت سارے وہ درباری علماء کہ جن کو اب حکومت سے نزدیک رہنے میں فائدہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، چہ بسا اپنی جان کا خطرہ بھی لگ رہا تھا، ان علماء نے نئے افکار کو اور دین کو اس طریقے سے جیسے وہ خود سمجھتے تھے لوگوں تک کے پہنچانا شروع کیا، اور بہت ساری جگہ پر لوگوں کے ٹیسٹ کا بھی وہ خیال رکھ رہے تھے۔ تو ان کے اس کام کے نتیجے میں عالم اسلام میں بہت سارے نئے فرقے جن کی ابتدا امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی ہے، وجود میں آئے۔ میں کچھ فرقوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا ایک فرقہ ہے مرجئہ۔ مرجئہ فرقہ، اس کا روٹ ورڈ ہے رجا، امید سے۔ ان کا یہ کہنا تھا تم کو جو گناہ کرنا ہے کرو، تمہارا دل صاف رہنا چاہیے، صرف تمہارا دل پاک رہنا چاہیے، پھر خداوند عالم کی رحمت پر امید لگاؤ، رجا رکھو اس کی امید سے، تمہارے سب گناہوں کو خدا معاف کر دے گا اور تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اب تصور کیجئے، قرآن کی تعلیم ہے مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو گے، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی دیکھو گے۔ اور ان کی تعلیم یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ تم کو جو کرنا ہے کرو، تم جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ وہ فرقہ ہے جو قرآنی تعلیمات کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ امام صادق کا ایک کام یہ تھا کہ اس طرح کے فرقوں کا مقابلہ کریں، جیسے ان کے والد بزرگوار امام باقر علیہ السلام نے کیا تھا۔ دوسرا فرقہ جو امام جعفر صادق کے زمانے میں سر اٹھاتا ہے، اور وہ فرقہ جبریہ کے نام سے مشہور ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اس دنیا میں ایک پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے، تو چاہے میں نیکی کروں یا برائی کروں اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، جو کچھ بھی میں نے کیا یہ میں نے نہیں، اصل میں خدا نے کیا ہے۔ آپ کو وہ مشہور واقعہ ابو حنیفہ کا بھی یاد ہوگا، جس میں جناب بہلول نے اس وقت کہ جب ابو حنیفہ کی زبانی یہ سنا کہ وہ جبریہ عقائد کی تبلیغ کر رہا ہے اور ترویج کر رہا تھا، تو جناب بہلول نے ایک پتھر اس کی طرف اٹھا کر جو مٹی سے بنایا ہوا ڈھیلا تھا اسے اٹھا کر مارا، اور اس بات کا جواب دینے کی کوشش کیا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ یہ کام جو بھی اس دنیا میں ہوتا ہے وہ خدا کرتا ہے، تو وہ پتھر میں نے نہیں مارا ہے، وہ ڈھیلا میں نے نہیں مارا ہے، بلکہ وہ بھی خدا نے مارا ہے۔ تو عزیزو، جبریہ وہ فرقہ ہے
جس نے امام باقر کے زمانے میں وجود پایا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں پروان چڑھا۔ عزیزان گرامی، ناظرین محترم، اسی طرح سے اور ایک فرقہ ہے کہ جو خوارج کی صورت میں تھا۔ خوارج جن کے سلسلے میں علی علیہ السلام کے بارے میں جو ایپیسوڈ تھا اس میں ان کی کچھ صفات میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خوارج کے مقابلے میں بھی سینہ سپر تھے اور اس بات کی پوری کوشش کر رہے تھے کہ عالم اسلام کو ان سے جو نقصان پہنچ رہا ہے کسی طرح سے اس کو روکا جا سکے۔ عزیزان گرامی، جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام ایک کام یہ کر رہے تھے کہ اپنے شاگردوں کی پرورش اور تربیت کر رہے تھے، ساتھ ساتھ میں شیعوں کو آرگنائز کر رہے تھے اور ان کے تشکیلات کو بڑھا رہے تھے، دنیا کے مختلف جگہوں پر اپنے نمائندے اور اپنے وکیلوں کو بھیج رہے تھے تاکہ وہاں پر شیعیت کو مضبوط کیا جا سکے اور صحیح دین کو پہنچایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عالم اسلام کے اس وقت کے مرکز علمی یعنی مدینہ منورہ میں اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ وہ نئے نئے فرقے جو وجود میں آ رہے ہیں ان کا کسی طرح سے مقابلہ کیا جا سکے اور ان کے برے عقائد، برے افکار کو یہیں پر روکا جا سکے۔ اس کے ساتھ میں امام ایک دوسرا کام بھی کر رہے تھے، اور وہ امام کا کام یہ تھا کہ وہ بنی امیہ کی حکومت جو پہلے کے مقابلے میں کمزور ہو چکی تھی، کسی طریقے سے بنی امیہ کی حکومت کو گرایا جا سکے۔ وہ لوگ جو تاریخ پر دقیق نظر رکھتے ہیں، امام کے کاموں کو اور ان کے اعمال کو جو وہ اس وقت انجام دے رہے تھے اس پر اگر نظر کریں، اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں، تو جس وقت امام نے اس بات کو محسوس کیا کہ بنی امیہ کی حکومت کمزور ہو رہی ہے تو بنی امیہ کی حکومت کو گرانے اور ان کی خلافت کے سلسلے کو کمزور کرنے کے لیے امام نے کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اگر حج کے لیے گئے تو میدان مینا میں کھڑے ہو کر ظالموں کے مقابلے میں خطبہ دیا اور لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا شروع کیا کہ اصل میں وہ لوگ جو خلافت اور حاکمیت کے حقدار ہیں وہ امام حسین اور امام علی علیہ السلام کے فرزندان ہیں، جس میں انہوں نے خود اپنے آپ کو پہچنوایا۔ عزیزان گرامی، یہ زمانہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں لوگ بنی امیہ سے پوری طرح سے اُب چکے تھے، ناراض ہو چکے تھے، اور یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اب بنی امیہ باقی نہیں رہیں گے اور ان کو اور ان کے حکومت کے سلسلے کو یہاں پر ختم ہونا ہے۔ اس زمانے میں ایک الٹرنیٹیو کی صورت میں امام صادق علیہ السلام اپنے آپ کو پہچنوا رہے تھے اور واقعاً ان سے بہتر اس ذمہ داری کے لیے کوئی سزاوار تھا ہی نہیں۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی اور یہ ایک ایسا کام تھا کہ جس کے لیے ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ایک صحابی امام کے نزدیک آتے ہیں اس عالم میں کہ امام باقر کے ساتھ میں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ صحابی امام سے دریافت کرتے ہیں، قائم آل محمد کون ہے؟ آپ کی نسل میں قائم آل محمد کب آئیں گے؟ امام باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف ایک نگاہ کیا اور اپنی اس نگاہ کے ذریعے سے جواب دیا کہ قائم آل محمد یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ عزیزو، یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے کہ قائم آل محمد ہم نے تو صرف امام زمانہ کے لیے سنا ہے۔ ہاں، یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ایک لقب ہے جو ان کے ساتھ منسوب ہوا ہے اور ان کے لیے مشہور ہوا ہے، لیکن قائم آل محمد کا لقب اماموں نے دوسرے اماموں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، جیسے امام باقر نے امام صادق علیہ السلام کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ وہ زمانہ کہ جس وقت بنی امیہ کی حکومت کمزور ہو رہی ہوگی،
اس زمانے میں امام صادق علیہ السلام کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ وہ قیام کرتے اور اس حکومت کے خاتمے کے نتیجے میں لوگوں تک کے صحیح حاکمیت اور حکومت امام علی علیہ السلام کا نمونہ پیش کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں آگے بیان کروں گا کہ کیا وجوہات اور کن ریزنز اور عوامل کی وجہ سے امام صادق علیہ السلام کے ہاتھ میں خلافت نہ آ سکی۔ لیکن عزیزان گرامی، جو اہم نقطہ ہے جو اسٹیبلش ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ امام جہاں علمی کاوشیں کر رہے تھے، جہاں اصحاب کی تربیت کر رہے تھے، ان کا ایک کام یہ بھی تھا کہ بنی امیہ کے کمزور ہونے کے ساتھ میں اور ان کے خلافت کے سلسلے کے ختم ہونے کے ساتھ میں یہ خلافت اہل بیت کے گھرانے میں آنا چاہیے تھی، اور اس کام کے لیے امام نے کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے زمانے میں جب امام کی کوششوں کی وجہ سے لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اہل بیت علیہم السلام کا خاندان ہی وہ خاندان ہے جو خلافت کے لیے سب سے زیادہ مستحق اور سزاوار ہے، تو وہ لوگ کہ جو بنی امیہ کے مقابلے میں لڑ رہے تھے اور اپنے آپ کو حکومت کے نزدیک کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے بھی یہ کوشش کی کہ اہل بیت علیہم السلام کے نام کو استعمال کریں اور حکومت کو حاصل کریں۔ بنی عباس ان خاندان میں سے ایک خاندان تھا جو بنی امیہ کے مقابلے میں لڑنے میں مشغول تھا۔ اس نے جب اس بات کو محسوس کیا، بنی عباس نے، کہ اہل بیت کے نام کو اگر استعمال کیا جائے گا تو لوگوں کی زیادہ سے زیادہ حمایت ملے گی، تو انہوں نے اپنے قیام میں، اپنے موومنٹ میں زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے نام کو استعمال کیا۔ لیکن جب یہ محسوس ہونے لگا کہ اب بنی امیہ بہت کمزور ہو چکے ہیں اور اب بنی عباس کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا ہے، تو آہستہ آہستہ انہوں نے اہل بیت کے مصداق کو بدلنا شروع کر دیا۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ اہل بیت علیہم السلام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر، لیکن جیسے ہی ان کو اب یہ محسوس ہونے لگا کہ حکومت کے نزدیک پہنچ گئے ہیں، تو اب اہل بیت کا مصداق بدلنے لگا، اہل بیت سے ان کی مراد بدلنے لگی۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ابناء رسول اللہ کے فرزندان کے حوالے کریں گے ہم حکومت، ہم لڑ رہے ہیں تاکہ حکومت حاصل کریں، جیسے ہی ہمیں مل جائے گی پھر ہمارا حکومت سے کیا رابطہ، یہ حکومت ہم اہل بیت کے گھرانے کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن جب زمانہ آگے بڑھا تو دو طریقے سے اپنے آپ کو اہل بیت کے مصادیق میں شمار کرنے لگے اور خود کو بتانے لگے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم رسول خدا کے چچا جناب عباس کی نسل سے ہیں، اور چونکہ ہم جناب عباس کی نسل سے ہیں تو ہم اس بات کے لیے مستحق ہیں کہ ہم خلافت کریں اور حکومت ہمارے پاس ہو۔ دوسرا ایک طریقہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اہل بیت میں سے بتاتے تھے، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم علی عباسی کی نسل سے ہیں۔ علی عباسی کون ہیں؟ جو محمد حنفیہ کے شاگرد ہیں، اور چونکہ محمد حنفیہ کے شاگرد ہیں، جناب محمد حنفیہ امام علی علیہ السلام کے فرزند، یعنی ایک طرف سے اپنے آپ کو رسول سے جوڑ رہے ہیں اور دوسری طرف سے اپنے آپ کو امام علی علیہ السلام سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے جب حکومت نزدیک آنے لگی تو واقعی اہل بیت کو بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود کو ان کی جگہ پر رکھ رہے ہیں۔ لیکن عزیزو، اس کام کے مقابلے میں بھی ان کی اس سازش کے مقابلے میں بھی امام خاموش نہیں تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے امام کی تعلیمات اور امام کی باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کیا۔ امام نے ہر جگہ جہاں انہیں موقع ملا ہے بہت زیادہ تفصیل سے، لاجک سے یا فلسفی سے اس بات کو تو نہیں سمجھایا ان کو، کیونکہ اس زمانے میں علمی اعتبار سے اور سمجھ کے اعتبار سے لوگوں کا درجہ بہت اعلیٰ نہیں تھا۔ لہٰذا امام لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اور میں حج کے ایام کا ایک خطبہ اور اس کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام مینا کے میدان میں کھڑے ہیں، اور کھڑے ہو کر جبکہ ان کے اطراف میں چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ رسول خدا کے فرزند کچھ بیان کریں،
تو امام نے اپنے روبرو جمعیت سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں جعفر ابن محمد ہوں اور وہ محمد کا بیٹا ہوں، یعنی امام باقر کا، کہ جو اپنے وقت کے امام اور ولایت کے لیے سب سے زیادہ سزاوار تھے، اور وہ علی زین العابدین کے فرزند ہیں۔ اسی طرح سے امام علی علیہ السلام تک کے اپنے نسب کو بیان کیا، اور اس نسب کو بیان کرنے کے بعد امام اپنی داہنی طرف مڑتے ہیں، وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کی طرف خطاب کرتے ہوئے اسی طرح کے جملوں کو ارشاد فرمایا، پھر اپنی بائیں طرف مڑتے ہیں اور بائیں طرف مڑ کر اسی بات کو تکرار کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں ہر آدمی میری اس آواز کو سنے۔ عزیزو، یہ صرف ایک سادہ خطبہ نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانے کے وہ لوگ کہ جن کی یہ کوشش ہے کہ حکومت کو اہل بیت کے گھر تک پہنچنے نہ دیا جائے، اور اس حکومت تک کے پہنچنے کے لیے وہ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے گھرانے سے ہیں، امام ان کے لیے رکاوٹ بننا چاہتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ واسطوں کے ذریعے سے رسول سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو ہم وہ ہیں جو رسول کی اولاد ہیں، ہم وہ ہیں جو اس نسب کی وجہ سے اس عہدے کے لیے زیادہ سزاوار ہیں۔ عزیزان گرامی، لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے کہ لوگوں نے اہل بیت کے نام پر حکومت حاصل کر لی، لیکن یہ حکومت کو اہل بیت کے حوالے نہیں کیا۔ اس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اہل بیت کے نام کا استعمال تو کیا، بنی امیہ کی حکومت کو گرانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے کردار کو نہ صرف یہ کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، بلکہ تاریخ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ سب سے زیادہ مؤثر اور تاثیر گزار طریقہ بنی امیہ کی حکومت گرانے کے لیے امام صادق کا تھا۔ لیکن جس وقت امام صادق بنی امیہ کی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو گئے تو کچھ اپورچنسٹ، کچھ فرصت طلب اور ابن الوقت جو کل تک اپنے آپ کو امام کا ساتھی کہہ رہے تھے، اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ وارد ہوتے ہیں اور اس حکومت کو اور اس ماحول کو اپنے فیور میں موڑ لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، بنی امیہ کی حکومت کو کمزور کرنے اور یہاں تک کہ اس کو گرانے میں کچھ مختلف گروپس کے نام بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر لوگوں نے مسلحانہ اقدام کیا تھا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس دور میں یہ کوشش تھی کہ اپنے اصحاب کی تربیت کریں، زیادہ سے زیادہ توحید اور خدا کے بیان کیے ہوئے معارف کو لوگوں تک کے پہنچائیں، جس کے نتیجے میں ایسے افراد اور اصحاب کو تیار کیا جو فکری، علمی اور اعتقادی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہر طرح کے انحراف کے مقابلے میں یہ کھڑے ہوں۔ اسی وجہ سے مورخین اسلام نے جہاں بنی امیہ کی حکومت کے کمزور کرنے والے افراد کا نام لیا ہے، اس میں سب سے زیادہ تاثیر گزار شخصیت جس کو بیان کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ ساتھ ساتھ میں ہم اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ وہ لوگ جو بنی امیہ کے مقابلے میں لڑ رہے تھے وہ بھی اپنی بنیاد پر یا اپنے نام کو آگے رکھ کر نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ ان کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ اگر ہم حکومت حاصل کریں گے تو وہ اہل بیت علیہم السلام کے حوالے کریں گے۔ لیکن جیسے جیسے وہ جیت کے نزدیک پہنچنے لگے اور حکومت کو اپنے نزدیک انہوں نے دیکھنا شروع کیا تو انہوں نے اپنی نیت کو بدلا اور اس حکومت کے لیے جو اہل بیت کے نام پر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، خود اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو اپنے نزدیک کر لیا اور اہل بیت علیہم السلام تک کے جانے نہیں دیا۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپورچنسٹ لوگ، وہ فرصت طلب لوگ جنہوں نے اہل بیت کے نام کو تو استعمال کیا، ان لوگوں نے اہل بیت علیہم السلام کے حق کی آواز کو تو بلند کیا، لیکن حکومت ملتے ہی خود اس حق کو غصب کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام صادق تک کے ان کے حق کو پہنچنے نہیں دیا۔ ناظرین محترم، میں اپنی بات کو یہاں تمام کرتا ہوں
اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں امام صادق علیہ السلام کی سیاسی زندگی کے کچھ اہم مرحلوں کو ذکر کرنے کے ساتھ میں ان کے کچھ علمی پہلو پر بھی اشارہ کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔